پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے، صحیح حدیث. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے. خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بعد اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہی کو آگے رکھیں گے. اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے. یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں. تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے. تو اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ
دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے, امیر امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو, اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا, غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا, ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں, اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں, اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ فائدہ اٹھائیں گی, ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی, ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے, آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے, حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی. بھائی فائدہ کون اٹھائے گا اس کا؟ فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں, فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا, اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے, چائے کی پتی کا کاروبار ہے, آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے, آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے. آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا میں چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا, میں کیوں بیان کروں, میرا بزنس ہے. تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں, جہاں معاملہ آئے گا دین کا وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں, کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے, شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے, شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی, ایسی کی تیسی ہو گئی, اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق, تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر, نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر, تو کیا کر رہا ہے یہ نہیں. تبھی دیکھو, آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں, حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں, وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے, اللہ توبہ قبول کر لے گا, مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی. اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ تو عربوں میں اب عصبیت پیدا ہو گئی ہے. خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا نا تو وہ عربیت کی بیس پہ ہوا, اسلام کی بیس پہ نہیں, کیونکہ اسلام کی بیس پہ اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. کیا ہو گیا بھائی اسلام کی بیس پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کہ بھائی اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے حکومت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسے قتل کر دو, کائن من کان, جو بھی ہو, کتنا نیک, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو, چاہے بہت کیسا ہی ہو, مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. خاتمہ انگریز نے جو کروایا, جو بعض عرب, سب عرب اس میں شامل نہیں تھے, بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں, ترکی تمہارا باپ کیوں بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے, اسلام تو تمہارا ہے, ترکوں کا تھوڑی ہے. حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے, کوئی کم نہیں ہے یہ 800 سال, جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین کہتا ہے, گریٹ عثمانیین, انگریز بھی کہتے ہیں عظیم خلافت. تو اسلام کی بیس پہ یہ میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح بولو نا نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے. جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے, میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ, ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا, ابو جہل کی مدد کرتا, عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا, ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ, دو عرب اس طرف, باقی سارے بولو نا اس طرف. مدد کی ان دو کی نا, اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ بولو نا بھائی نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی, اسلام کی, جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا. اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, جو فارس کے تھے, پرشین تھے, فارسی بولتے تھے. جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے, حضرت عثمان کا دور تھا غالباً, حملہ کہاں ہو رہا ہے؟
ایران پر، اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی، ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو، اتنا آئل نکال رہے ہو، تو خلا پیدا ہوتا ہے نا. وہ خلا پور ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا، تو وہ زمین ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے؟ لاہور تک. اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی کیا کریں یار، پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے سیلاب جو آتا ہے نا، یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے. بھائی یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا، گرمی زیادہ پڑی تھی، تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا. جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا، سود کھاتا تھا. یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں، دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے، عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے، قرآن و سنت سے، کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے، طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے. مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا. تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں. اس زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی. وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں، جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا. قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن، یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے. قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا ما استعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما، 1 ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے. ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے، وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے، ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے.
اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں، نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں، ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ، قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہے، اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو. یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق؟ اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے، جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے، اس میں ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے. تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے، تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان، کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک، اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو، کوئی وجہ پیدا کر دی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے، جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جانا. بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو، پھر بھی کیا انہوں نے. رات کو سوئے ہیں، صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے. یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، سائنسدان مانیں گے اس کو؟ کہ میں لیبارٹری میں تو ایسے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں مانیں. لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی، خبر سے بھی پتہ یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دیتے تھے بالکل حرام ہے، تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی. یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے، بدماشی جسے کہتے ہیں، جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئیں وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے، تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے. لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں
ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کہ ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا, من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کے. اچھا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کی ہے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتہ چلا وہ ادھر سے آئی ہیں افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتہ چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے. لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی, تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا. پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں, یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ,